السلام علیکم میری پیاری طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ شمس العلوم مولانا نزیر مولوی نزیر احمد کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات۔ میرے پیارے طلباء، مولوی نزیر احمد جو ہے وہ 1833 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1912 عیسوی کو اس جہاں سے چلے گئے۔ اس کی شخصیت بہت بڑی پہلودار تھی۔ وہ عربی اور فارسی کے منتی تھے، یعنی عربی کے علاوہ وہ فارسی زبان پر بھی اس کو بہت عبور حاصل تھا۔ وہ عالم دین تھے۔ عالم دین اس کو کہتے ہیں جو دین کا علم جانتا ہو۔ وہ فقہ وہ متکلم تھے، یعنی فقہ کے بارے میں بھی وہ مترجم قرآن تھے۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا۔ قانونی کتابوں کے بھی کامیاب مترجم تھے۔ ہندوستان قانون کی جو کانسٹیٹیوشن کی بہت سی کتابوں کو انہوں نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ مولوی نزیر احمد اردو کے ادیب اور شاعر تھے، یعنی اردو کے بہت سارے ناول اور مختلف کہانیاں انہوں نے لکھی اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے، مگر شاعر ہونے کے برعکس وہ ناول نگار زیادہ مشہور ہوئے۔ وہ اپنے زمانے کے بلند پایہ خطیب اور مقرر بھی تھے، یعنی خطاب کرنے والا، لوگوں کے سامنے اپنے خیالات مختلف موضوع پر بات کرنے والا، اور مقرر بھی تھے، بولنے والا بھی تھا۔ اچھا بولنے کا لہجہ، ان کا طریقہ بہت ہی نہایت ہی مؤثر تھا۔ مولوی نزیر احمد جو ڈپٹی نزیر احمد کے نام سے بھی معروف ہے، یعنی مولوی نزیر احمد کو ڈپٹی نزیر احمد کے نام سے بھی معروف ہے، اس نام سے بھی مشہور ہے، ڈپٹی نزیر احمد کے نام سے۔ ضلع بجنور کے گاؤں میں پیدا ہوئی، یعنی اتر پردیش میں ایک ضلع ہے بجنور، وہاں ہی اسی بجنور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی ہے۔ لیکن وہ کم عمری میں ہی دہلی چلی آئی۔ اس وقت ان کی جو عمر بہت کم تھی، ایج تھی، تو دہلی آئی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ان کی تعلیم کا پورا زمانہ اسی جگہ گزرا، یعنی دہلی میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے زیادہ عرصہ انہوں نے گزارا۔ اتفاق سے یہ ہے کہ ایک عالمی خاندان میں شادی ہو گئی، پھر دہلی میں ہی انہوں نے شادی کی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو اردو پر اہل زبان کی سی قدرت حاصل ہو گئی، یعنی اردو پر ان کو اتنا عبور، اتنا کنٹرول حاصل ہوا جتنی اہل زبان یعنی زبان کو جاننے والوں پر حاصل ہوتی تھی، ان کو ایسی عبور اردو زبان پر حاصل ہوا۔ مولوی نزیر احمد ایک صاحب علم و فاضل خاندان کے چشم چراغ تھے، یعنی انہوں نے اس خاندان کے چشم چراغ تھی، آنکھوں کو روشنی دینے والے تھے، یعنی اس خاندان کے سپوت تھے جس خاندان کو پہلی سے علمی خاندان رہ چکا ہے، جو خاندان پہلے سے علم سے وابستہ رہا۔ ان کے والد مولوی سعادت علی انہیں بھی عالم و فاضل بنانا چاہتے، یعنی مولوی نزیر احمد کا جو والد صاحب تھا وہ اس کو بھی مولوی بنانا چاہتے تھے۔ اس کا بھی یہ تمنا تھا کہ میری طرح یہ بھی علم دین ہی حاصل کرے۔ وہ 9 برس کی عمر میں دہلی لائے، یعنی اسی سلسلے کے تحت وہ 9 سال کی عمر میں ہی ان کو دہلی لائے اور یہاں مسجد اورنگ آباد کے مولوی عبدالخالق کے حوالے کر گیا۔ یعنی مسجد اورنگ آباد جو دہلی میں تھے، وہاں جو عبدالخالق پڑھاتے تھے ان کے حوالے کر دیا تاکہ ان کو عربی پڑھائیں اور عالم دین بنا دیں۔ لیکن قدرت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ لکھا ہوگا نصیب میں، اس کو کون دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتا ہے۔ ان کی سرنوشت میں تو یہ لکھا تھا کہ اردو کے پہلے ناول نگار بنی، ان کے ماتھے پہ شاید لکھا تھا کہ وہ اردو کا پہلا ناول نگار بنے۔ یعنی نزیر احمد کو بہت ساری ادیب اردو کا پہلا ناول نگار کہتے ہیں۔ اسی صورت میں وہ بلا کسی مسجد کے امام کیوں کر بن سکتے ہیں، لہٰذا اس صورتحال کو دیکھ کر وہ کسی عالم دین بن کر کسی مسجد کا امام بن سکے، شاید اس کے ماتھے پر یہ اللہ نے لکھا تھا کہ وہ اردو کا پہلا ناول نگار بنے۔ دہلی کالج میں 9 سال تک تعلیم پانے کے بعد 1854 میں فارغ ہو کر پہلے محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئی۔ دہلی کالج میں جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تو پھر 1854 میں وہ محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ یہاں سے ملازمت کے دوران انہوں نے قانون کے مختلف انگریزی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنے کا موقع ملا۔ انہیں ملازمت کی ہی دوران ان کو انگریزی کے بہت ساری قانون کی جو آئین کی کتابیں ہیں، کانسٹیٹیوشن کی، ان کو اردو میں ترجمہ کرنے کا بھرپور موقع ملا۔ یہ ترجمہ برجست ہے، یہ ترجمہ ایسا نہیں کہ کوئی خامی ہو، خرابی ہو، غلطیاں ہو، نہیں، برجست ہے، صحیح ہے۔ ان میں سینکڑوں اصطلاحات ایسے متن اتنی صحیح تعبیر کرتے ہیں کہ جس نے دیکھا ان کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئی، یعنی اس میں 100 کی تعداد میں ایسی اصطلاحات، ایسے نئے جملے انہوں نے
تیار کی ہے کہ جو بھی اس ترجمے کی کتابوں کو دیکھتا ہے، قانون کی جو نذیر احمد نے کی ہے، تو ردب اللسان ہو گیا، یعنی اس کو زبان دان کہنے گے. ان کو واضح کردہ اصطلاحات ہیں، آج ہماری زبان کا حصہ بنے. جو اصطلاحات رائج کی ہے نذیر احمد نے یہ قائم کی، آج بھی ہماری زبان کا حصہ بن چکی ہے. یہی نہیں بلکہ بیت کے ترجمے والوں نے ان سے روشنی اور رہنمائی حاصل. اس کے بعد بھی مختلف کتابوں کا، قانون کی کتابوں کا جو انہوں نے اردو کا ترجمہ کیا، وہ ان کے لیے نذیر احمد کی کتابیں روشنی کا کام دیتی ہے، رہنمائی کا کام دیتی ہے. مولوی نذیر احمد کو ترجموں سے یہ فائدہ پہنچا کہ حکومت نے انہیں محکمہ تعلیم سے نکال کر اولاً تحصیلدار اور اس کے بعد 1863 میں ڈپٹی انسپیکٹر بنا دیا. انہیں ان کی ترجموں کو دیکھ کر حکومت نے انہیں آگے بڑھانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے محکمہ تعلیم سے نکال کر تحصیلدار بنایا. پھر 1863 میں ڈپٹی انسپیکٹر بنا دیا. مختلف جگہوں پر رہ کر وہ 1867 میں جالون پہنچے. مختلف عہدوں پر پہنچ کر یعنی ڈپٹی سیکرٹری بنا دیا. اس کے بعد مختلف جگہوں میں کام کیا. پھر 1868 میں جالون پہنچ گیا. یہ وہ زمانہ تھا ان کے بچے 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تعلیم پانے کی عمر کو پہنچ گئے تھے. بس یہ بات ان کے ناول نگار بننے کا بہانہ بن گیا. یہ وہ زمانہ تھا جب 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ان کو اس عمر تک پہنچ گئے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. اس وقت مولوی نذیر احمد نے کوئی مستقل کتاب تصنیف نہیں کی. یہ وہ زمانہ ہے جب نذیر احمد نے اگر قرآن کا ترجمہ کیا، قانون کی کتابوں کا ترجمہ کیا، کوئی ایسی کتاب نہیں کی جس کو اسکول کے سلیبس میں رائج کیا جائے. اس سے پہلے جیسے کہ کہا گیا انہوں نے صرف چند قانون کی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا. اب جو ان کے بچے پڑھنے کے لائق ہوئے تو ان کے لیے مناسب کتابوں کی تلاش ہوئی. جب ان کے بچے اس لائق ہو گئے کہ اسکول میں داخلہ لے تو مناسب کتابوں کی تلاش خود کرنے لگے نذیر، لیکن بے سود، کوئی فائدہ نہیں. ان کی خواہش کے مطابق کوئی کتاب دستیاب نہیں. جو نذیر احمد چاہتا تھا اس کی خواہش کے تحت کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو وہ بچوں کو پڑھانا چاہتا تھا، جو وہ سمجھے کہ یہ میرے بچے پڑھ کے فائدہ حاصل کرے. اس لیے انہوں نے مصمم ارادہ کیا کہ اپنے بچوں کے پڑھانے کو خود ایسی کتابیں لکھوں گا جن کے پڑھنے سے ان کے دماغ روشن ہوں گے، ان کے دل میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو اور وہ اچھی شاعری بن سکیں. گویا وہ خود سوچ رہا تھا کہ میں کوئی خود ایسی کتاب لکھوں جس کو پڑھ کر میرے بچے اچھی شاعری بن سکیں. اس مقصد سے انہوں نے 3 کتابیں لکھنا شروع کی ہے. لڑکیوں کے لیے مرات العروس اور منطق الحقائق، اور لڑکے کے لیے چند بند. یہ کتابیں ایک نشست میں یا کسی منظم منصوبے کے تحت عالمی وجود میں نہیں آئی، لیکن یہ مولوی نذیر احمد کی تصنیفی صلاحیت، ذہن کی صفائی، شعور اور خیالات کی پختگی، حاضر دماغ اور قدرتی زبان کا کرشمہ ہے. یہ افسانوی پلاٹ کے پہلو سے مکمل اور بیان کے لحاظ سے ایسی دلنشین ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ ایسے ٹکڑے کر کے یہ کتاب یہ تسلسل اور رابط کیوں کر قائم رہا. اس کتاب میں مختلف ٹکڑوں کو، مختلف مضامین کو ٹکڑے مختلف حصوں میں لکھ کر ایک کتابی شکل دی گئی کہ اس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے. مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہے. نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار مانا جاتا ہے. اس سے پہلے یہ صنف ہماری زبان میں ناپید تھی. یعنی اردو، انگریزی کا اثر جب اردو پر پڑا تو ناول وجود میں آئی، تو اس سے پہلے ہماری زبان میں ناولیں نہیں لکھی جاتی ہے. تو توبۃ النسوہ کی بیعض خصوصیت بہت اہم ہے. توبۃ النسوہ ایک مشہور کتاب ہے جو نذیر احمد نے لکھی ہے. اس میں کردار نگاری اپنی پوری کمال پر ہے. یہ ناول ہے نذیر احمد کی. اس خاص قصے میں ہر ایک فرد کا کردار بڑی چاپک دستی سے بتدریج مکمل کیا گیا. ان تو سب کردار ہی اہم ہے، لیکن ان میں 3 خاص طور پر قابل ذکر ہے. یہ ہے نسوہ، کلیم اور مرزا زاہد دویگ. یعنی توبۃ النسوہ، نبت الگیش اور ابن الوقت بہت سی مشہور ناولیں ہیں نذیر احمد کی، جن کو اردو میں ایک خاص مقام حاصل ہے.